لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو اس سال حج پر تشریف لے گئے ہیں ان کے لیے ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس سال حج پر تشریف لے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں اور پیغام دوں، ایک اہم بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر عبادت کے لیے دو چیزوں کا بنیادی طور پر ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ دو بنیادی چیزیں نہ ہوں گی اس وقت تک عبادت اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ اتباع ہے اور دوسری چیز اخلاص ہے۔ اتباع ہو اور اخلاص نہ ہو، جب بھی اللہ رب العزت کے ہاں وہ عبادت مقبول اور پسندیدہ نہیں، اور اخلاص ہو اور اتباع نہ ہو، جب بھی اللہ رب العزت کے ہاں یہ عبادت ناپسندیدہ ہے۔ اتباع بھی ضروری ہے اور اخلاص بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں یہ بنیادی ہے عبادت کے لیے، اور ہر عبادت میں یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اتباع کو ہم تعبیر کرتے ہیں ظاہری صورت پر، اور اخلاص کو ہم تعبیر کرتے ہیں عمل کے باطن کے ساتھ۔ اتباع ہو اور اخلاص نہ ہو، یعنی صورت ٹھیک ہو اور عمل کا باطن ٹھیک نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ بھی پسندیدہ نہیں، اور اخلاص ہو اور ظاہری صورت ٹھیک نہ ہو تب بھی ٹھیک نہیں۔ اس کو یوں کہہ لیتے ہیں اور یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ظاہری صورت ٹھیک نہ ہو تو ضابطے کے اعتبار سے وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں، اور اتباع ہو اور عمل کے باطن ٹھیک نہ ہو تو رابطے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے ہاں وہ پسندیدہ عمل نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے ہر عبادت کے اندر۔ یہ بنیادی رکن ہے، اتباع بھی اور اخلاص بھی۔ اب دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، جو ہم پیغام کی طرف چلتے ہیں، جو مجھے پیغام دینا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اس سال حج پر تشریف لے گئے ہیں یا پچھلے سالوں میں حج پر جاتے رہے ہیں، اور جو اگلے سال انہوں نے ارادہ کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو اگلے سال حج پر جانے والے ہیں ان کے حج کے ارادے کو اللہ تبارک و تعالی اس ارادے کو مکمل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیبوں میں شمار فرمائے جو اب تک حج کر کے تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ارادہ رکھتے ہیں لیکن وہ ارادے کو پورا نہیں کر پاتے، کسی مجبوری کی وجہ سے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے اسباب مہیا فرمائیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ حج کو ادا فرما لیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ جو حج پر تشریف لے گئے ہیں اس سال اور اب بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اور تجلیات اور انوارات
جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں مکہ مکرمہ میں اس کو حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں میں اور ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ اور مدینہ منورہ سے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور گھروں تک پہنچ چکے ہیں۔ خانہ کعبہ کا منظر اور مدینہ منورہ کی کیفیات دنیا کا کوئی کیمرہ اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ وہ حاجی کی آنکھ ہوتی ہے یا دل کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھ ہی وہاں کے منظر اور وہاں کی کیفیات کو محسوس کرتی ہوں گی، اس کو میں اپنے لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا، وہاں کی منظر کو اور وہاں کی کیفیات کو۔ کچھ کیفیات جو کہ روحانی ہوتی ہیں اور انوارات کی شکل میں ہوتی ہیں، جو کہ انسان کے دل میں اترتی ہیں۔ آج کی اس نشست میں اور جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ جو انوارات حاجی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، منی میں رہتے ہوئے، عرفات میں رہتے ہوئے، مزدلفہ کی رات میں، اور اسی طرح جمرات میں آتے اور جاتے ہوئے، اور پھر واپسی مکہ مکرمہ آنے کے بعد، اور پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے والے حاجی جو حاصل کرتے ہیں جو انوارات اور برکات، واپس جانے کے بعد اپنے ملکوں میں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان انوارات کو، اس روحانیت کو باقی رکھنے کی کوشش فرمائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو حاجی صاحبان اتنی مشقت اور اتنی دقت کرنے کے بعد حج پر تشریف لے جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ان کا ایک ہی حج ہوتا ہے اور آخری حج ہوتا ہے، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا، اور بعض وہ ہیں کہ جو ہر سال اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں اور طاقت ہوتی ہے۔ سوال ان لوگوں کے لیے ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور حج کا فریضہ ادا کر کے واپس تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں جس طریقے سے حج سے پہلے کی زندگی۔ میں ان حضرات سے ہی مخاطب ہوں کہ حج سے آنے کے بعد ان لوگوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کروں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو حج پر سے تشریف لا چکے ہیں، میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ حج کے دوران جو ان کے معمولات رہے ہیں، یعنی نماز، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی میں پابندی کرنا، طواف کرنا، وضو میں رہنا، تلاوت کرنا اور دعائیں کرنا، اور لوگوں کے ساتھ ایثار اور جذبے کے ساتھ پیش آنا، قربانی پیش کرنا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، اور لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آنا، اتحاد کا مظاہرہ کرنا، یہ اخوت کا مظاہرہ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ معمولات میں، ان معمولات کو واپسی پر بھی جاری رکھیں۔ پیار محبت کا جذبہ، اتحاد کا جذبہ، اخوت کا جذبہ، عبادت کا جذبہ اور قربانی کا جذبہ، نظم و ضبط کا جذبہ حاجی
مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر نظم ضبط کو برقرار رکھتے ہیں، اللہ کی اتباع، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، میں گزارش کروں گا حاجیوں سے کہ واپس اپنے گھر پر لوٹنے کے بعد انہی جذبات کو باقی رکھیں اور روحانیت کو برقرار رکھیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی میں بعض لوگوں کو ایک ہی دفعہ جانے کا موقع ملتا ہے، بار بار جانے کا موقع نہیں ملتا، اور یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ دوبارہ جانے کا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں۔ لہذا میں حاجیوں سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات حج سے تشریف لائے ہیں، اپنے معمولات جو حج پر ان حضرات نے رکھے ہوئے تھے، انہی معمولات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ گھر لوٹنے کے بعد ان 3 چیزوں کو ضرور محسوس کریں۔ اگر وہ یہ 3 چیزوں کو محسوس کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کا حج مقبول و منظور ہے۔ پہلی چیز عمل کا شوق، دوسری چیز فکر آخرت، اور تیسری چیز دنیا سے بے رغبتی۔ اور اگر یہ کسی حاجی میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اور اگر یہ 3 چیزیں کسی حاجی کے اندر نہیں ہیں تو اس کو فکر کرنی چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کہاں کوتاہی کی ہے، اس کوتاہی اور غفلت پر توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، اور اس کوتاہی کو اور غفلت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو حج پر سے تشریف لائے ہیں ان کو احسن طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حج مقبول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.